اضافہ ہوتا رہا. پھر 1965 میں ہم مہاجرین یہاں آئے, روز بروز اضافہ ہوتا رہا. اور یہ تمام فصیلیں جو باغ کے ارد گرد پہاڑ ہیں, یہ تمام سادات قبیلے یہاں آباد ہیں. اس میں اور ہمارے عزاداری کے پروگرام میں اور ہر مشکل وقت میں ان سادات کا سایہ اور ہاتھ ہمارے سر پر رہا. تو میں آپ تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ مجلس ترحیم خواجہ صادق حسین بانگن صاحب میرے ماموں اور ممانی کے اصالہ صاحب کے لیے جو منعقد کی جا رہی ہے, باغ کے مومنین کی خواہش تھی, بلکہ قبلہ ہر اس علاقے کی خواہش ہے, اور یہ تشنہ خواہش ہے جہاں آپ تشریف لے کے جا سکتے ہیں. ہماری بھی خواہش تھی, اور آج آپ دیکھیں کہ ہماری اس پنڈال میں تقریباً 25% آبادی اہل سنت برادران کی موجود ہے, اور یہ بیل سادات گردیزیہ کا یہ افراد آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں آپ تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ کیونکہ مجلس ترحیم ہے اور قبلہ صاحب کے برادر اکبر سید کون محمد نقوی صاحب بھی 15 اپریل کو ہمیں داغ مفارقت دے کے چلے گئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ ان کی اور ماموں ممانی کی اصالہ صاحب کے ان کی اصالہ صاحب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائے. میں بطور میزبان انتہائی مشکور ہوں علامہ قبلہ سید شہنشاہ نقوی صاحب کا کہ جنہوں نے غنق و مصروفیات کے باوجود ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور یہاں باغ تشریف لائے. اس کے لیے میں اپنی طرف سے بھی, ملت جعفریہ باغ کی طرف سے بھی اور ہماری انجمن کی طرف سے بھی آپ کا نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور تمام مومنین کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قبلہ یہ تشنگی جو باغ کے نوجوانوں میں پائی جاتی تھی, اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آج چلیں یہ دور ہو گئی ہے. اور آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی تعارف کے باغ کا تعارف تو ہو گیا, آپ کیونکہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اگر آپ کسی تعارف کے محتاج ہوتے تو یہ جمع غفیر شاید یہاں موجود نہ ہوتا. اور اس کم عمری میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگوں کو یہ اعزاز نصیب ہوتا ہے جو قبلہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کو اعزاز حاصل ہوا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ دن دگنی رات چگنی ترقی ان کو عطا کرے. اب یہ صرف ملت جعفریہ کا ہی اثاثہ نہیں ہے, یہ خطیب پاکستان عقائد ملت جعفریہ کے ترجمان کی نمائندگی کر رہے ہیں پورے پاکستان میں, اور پوری دنیا ان کو جانتی ہے. اب ان کے کیا خطابات یا القابات نوازے جائیں. بہرحال میں گزارش کرتا ہوں قبلہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سے کہ وہ مومنین باغ کی اس تشنگی کو دور فرمائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال صلوات مرحوم مغفور اور مرحومہ مغفورہ کی مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت کریں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم يلد ولم يولد صل على محمد وعلى محمد صلوات سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 36. اللہ اس آیت میں عظمت اہل بیت کا ایک باب روشن کر رہا ہے. ویسے بھی اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ جہاں عظمتیں ہوں گی، جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں بلندیاں ہوں گی، جہاں فضائل ہوں گے، جہاں کمالات ہوں گے، وہاں صدارت اہل بیت کی ہے. تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے. انسان فطری طور پر کمال طلب ہے. ہم سب فطرتاً کمال جو ہیں. کمال کسی کے نزدیک علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت اور بہادری ہے تو وہ بہادروں سے تعلقات بہتر کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال دولت اور پیسہ ہے تو وہ صاحبان ثروت سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو وہ صاحبان منصب سے مراسم بڑھاتا ہے. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے. کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ صاحبان حسن کے دروازے پہ نظر آتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے سارے کمالات اہل بیت کے گھر میں رکھ دیا. یہاں کمال پر کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ اس کا علم علی سے زیادہ ہے. شجاعت یہاں کمال پر
یہ ایسے بہادر ہیں، یہ ایسے شجاع ہیں کہ بغیر زرہ پہنے میدان میں اترتے ہیں، سارا لشکر چھوڑ کر بھی چلا جائے تب بھی اکیلے لشکر کی طرح کھڑے ہیں۔ جب کسی نے میرے مولا علی سے پوچھا یا علی جب لشکر چھوڑ کر چلا گیا تھا تو آپ پر کوئی فرق نہیں پڑا، تو مولا نے فرمایا لو اجتماع العرب علی قتالی، اگر سارا عرب مجھے مارنے کے لیے جمع ہو جائے تو لما ولیت تو پشت دکھا کر نہیں جاؤں گا، میدان میں جچا رہوں گا، جمع رہوں گا، ڈٹا رہوں گا۔ کمال اگر سخاوت ہے تو یہ ایسے سخی ہیں کہ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ میرے اس جملے پر ایک جگہ ایک جوان مجھ سے آ کر ملنے لگا، کہنے لگا آپ کی مجلس میں ایک سوال ہے۔ میں نے کہا جی اچھی بات ہے۔ کہ مولانا آپ نے کہا ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں، پیسہ ہوگا تو دیں گے۔ میں نے کہا اپنی اصلاح کرو، تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا۔ سخاوت کا پیسے سے تعلق نہیں ہے، سخاوت کا تو دل سے تعلق ہے۔ جو دینے والا کوئی بن جائے تو پھر اللہ اسے واسطہ فیض بنا دیتا ہے۔ دقت چاہوں گا، ابتدائی میرا کلمات ہے، کمالات میں ایک حسن ظاہری ہے، اور حسن ظاہری میں یہ گھرانہ ایسا ہے، طویل گفتگو بھی کر سکتا ہوں اور ان تمام عنوانات پر علیحدہ علیحدہ بات بھی ہو سکتی ہے، مگر حسن ظاہری میں ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جن کے بچے حسن و حسین ہو، اس علی کا حسن کیا ہوگا، اس مصطفیٰ کریم کا حسن کیا ہوگا۔ جب زلیخا کا حال بگڑ گیا تھا اور حضرت یوسف سرکاری دورے پر نکلے تو شاہراہ کے دائیں بائیں ان کی زیارت کے لیے لوگ کھڑے تھے۔ اس مجمع میں سے ایک آواز آئی جو حضرت یوسف کے لیے آشنا تھی، تو مڑ کر اس طرف دیکھا مگر مجمع میں کوئی سمجھ میں نہیں، نظر نہیں آیا کہ کون ہے جس نے یہ آواز دی۔ پھر آگے بڑھے تو پھر آواز آئی، اور پھر وہ آواز آئی کہ جو ان کے بچپن میں ان کو پکارا جاتا تھا۔ تو پھر رک گئے، کہنے لگے اس جانب کوئی میرا آشنا ہے۔ تو دیکھا ایک بالکل ہی ہاتھ پیر ہلتے کانپتے ہوئے ایک عورت ہے، قریب آ کر کھڑی ہو گئی، کہا یوسف مجھے پہچانو۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا یہ تمہاری خواہش اچھی نہیں ہے، تم بتاؤ کہ چاہتی کیا ہو؟ کہ میں زلیخا ہوں۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا یا زلیخا یہ کیا تمہارا حال ہو گیا؟ لا فمن ذاک منک، یہ تم ہو کیسی گئی، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تو فوراً زلیخا نے کہا حسن و وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کر دیا۔ تو حضرت یوسف نے بے ساختہ فرمایا کہ اگر آخری زمانے کے نبی کو تم نے دیکھ لیا ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ تو کہنے لگی یوسف تم سچ کہتے ہو، وہ تم سے بھی زیادہ حسین ہے۔ تو حضرت یوسف کو تعجب ہوا۔ حضرت یوسف نے فرمایا تمہیں کیسے پتا کہ میں سچ کہتا ہوں اور مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے؟ تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگی کہ جس کی تعریف یوسف کرے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر جملہ سننے کا ہے، بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے، اور یہ روایت بھی نقل کر رہے ہیں امام صادق۔ ہم ان ائمہ کو مانتے ہیں جو بات کرتے ہیں تو کبھی آدم کی کبھی خضر کی۔ یہ آپ اس زمانے میں تھے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں؟ کبھی حضرت یوسف کے زمانے کی بات کریں گے مولانا رضا، کبھی حضرت یوسف کے واقعات بتائیں گے امام صادق، تو آپ تو اس زمانے میں تھے نہیں۔ تو میرا دل یہاں ایک اور بات بھی کرنے کو کر رہا ہے کہ جب کسی نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے سنی بھائیوں کے عالم نہیں ہے، وہ ہمارے بھی عالم، امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے کہا کہ آج جعفر ابن محمد جب قول نقل کر رہے تھے رسول اللہ کا تو کہہ رہے تھے قال رسول اللہ، اور آپ جب نقل کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں قال فلان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ۔ ہم نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے رسول اللہ سے سنا۔ لیکن جب جعفر صادق کہتے ہیں تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا۔
تو امام اعظم نے مسکرا کے فرمایا خبردار جعفر صادق کے بارے میں کوئی منفی نہ سوچنا، یہ حق رکھتے ہیں کہ کہہ دے کہ اللہ نے کہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام صادق فرما رہے ہیں کہ حضرت یوسف نے جب زلیخا سے یہ کہا تو انہوں نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اور سچ کیسے کہہ رہے ہیں جی؟ اس لیے کہ جس کی تعریف یوسف کرے۔ مگر اس کے بعد والا جملہ میرے مولا صادق کا بڑا حسین، امام فرماتے ہیں کہ زلیخا نے فوراً کہا حینما ذکرتا وقع حبہ فی قلبی، جب تم محمد محمد کہہ رہے تھے نا تو ان کی محبت میرے دل میں اتر رہی تھی۔ فوراً جبریل نازل ہوئے، اللہ نے پیغام دیا یوسف ہم نے زلیخا کو معاف کر دیا، تم اس سے شادی کر لو، جو میرے محمد سے محبت کرے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا۔ یہ حسن ہے اس گھرانے کا، اور شجاعت کا تو عالم یہ ہے کہ یہ صرف سینے پہ چڑھنا نہیں جانتے، سینے سے اترنا بھی جانتے ہیں۔ ان کا مقام اور فضائل حسین ابواب پر مشتمل ہے۔ عزیزو، میں اور آپ پیدائشی طور پر 5 نقص لے کر دنیا میں آئے ہیں۔ ہم جب دنیا میں آئے تو 5 نقص لے کر آئے۔ عیب نہیں کہہ رہا میں، عیب اور ہے، نقص اور ہے۔ ہم عیب لے کر اللہ کے یہاں سے نہیں آئے، ہم پیدائشی طور پر عیب دار پیدا نہیں ہوئے، مگر پیدائشی طور پر ہم نقائص لے کر آئے۔ نقص اور عیب میں فرق ہے۔ نقص کا تعلق روحانیت سے ہے، معنویت سے ہے، عرفانیت سے ہے، اور عیب کا تعلق ظاہری بدن سے۔ ہمارے 3 پیر نہیں ہیں، ہماری آنکھیں گدھی میں نہیں لگی ہوئی، جی یہ ہم عیب لے کر نہیں آئے، لیکن ہم 5 نقص لے کر آئے۔ سب سے پہلا نقص جو ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں وہ ہے جہالت۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے شکم سے اس حالت میں دنیا میں بھیجا کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم یہ نقص لے کر آئے ہیں کہ ہم جاہل پیدا ہوئے ہیں۔ دوسرا نقص جو ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں وہ ہے بزدلی۔ ہم پیدائشی طور پر بزدل ہیں، جی بزدل، ویسے یہ فارسی کا لفظ ہے، بز کہتے ہیں فارسی میں بکری کو، نرم دل کو کہتے ہیں بزدل، یعنی ڈرپوک کو کہتے ہیں بزدل۔ آپ کو اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو چھوٹے بچے کے سامنے ذرا اونچی آواز میں بات کیجئے، ذرا اسے گھور کے دیکھیے، ذرا اس کے سرہانے کوئی پٹاخہ دھماکہ، کوئی اونچی آواز بلند ہو تو دیکھیے اس کا رونا پیٹنا، جی بزدل ڈر جاتا ہے۔ پیدائشی طور پر ہم بھی ایسے تھے، کیا فرق ہے ہمارے پوتے میں، ہمارے بیٹے میں، ہمارے بچے میں، اور ہم یہی ہم بھی تھے، ہم پیدائشی طور پہ بزدل پیدا ہوئے۔ تیسرا نقص، ہم پیدائشی طور پر کنجوس پیدا ہوئے۔ اپنے ہی بچے کو ٹافی دیجئے اور مانگ کر دکھائیے، آپ کا ہی بچہ آپ کی دی ہوئی ٹافی آپ کو واپس نہیں دے گا۔ یہ پکار کے بتا رہا ہے کہ میں پیدائشی طور پہ کنجوس ہوں۔ اب اور بات ہے کہ بعض 70 سال کے بعد بھی ایسے ہی رہتے ہیں۔ پیدائشی طور پر ہم ایک بڑا نقص لے کر آئے ہیں، وہ ہے کنجوسی۔ چوتھا نقص جو ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں وہ ہے بے غیرتی۔ کھینچ کر میں نے اس لیے بولا ہے کہ برا لگتا اگر میں جلدی بول دیتا، جی ہم اللہ کے یہاں سے غیرت لے کر نہیں آئے۔ توجہ چاہوں گا، پڑوس کی بچی آئی، خالہ آپ کا بچہ اچھا لگتا ہے، ذرا کھلانے لے جاؤں، اماں نے اپنا بچہ پڑوس کی بچی کو دے دیا۔ 1 گھنٹے بعد اماں کو یاد آیا کہ ان کا بچہ پڑوس میں گیا تھا، پڑوس کی بچی گھر گود میں لے گئی تھی، جب ڈھونڈ مچی تو 8ویں گھر سے نکلا، جی تو جس کی گود میں چلا جائے، جو چاہے گود میں اٹھا لے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کس کس نے گود میں اٹھایا تھا۔ بھئی اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ کہہ دو، اگر فرد کسی اور کی گود میں پلے تو وہ غیرت مند نہیں ہے، اور اگر پورا ملک کسی اور کی گود میں پل رہا ہو،
تو یہ غیرت مندی کیسے ہوتی ہے؟ پیدائشی طور پر ہم غیرت لے کر نہیں آئے جو چاہے گود میں اٹھا لے. کہ ہم نے تو اسے گودوں میں کھلایا تھا. جو وزیر ہو جاتے ہیں, جو گورنر بن جاتے ہیں, جو صدر مملکت بن جاتے ہیں, ان کے علاقے کے لوگ کہتے ہیں جی یہ صدر صاحب جو ہے نا, انہوں نے ہمیں گود میں, ہم نے انہیں گود میں کھلایا تھا. یہ جو وزیر صاحب آج بڑی 6 گاڑیوں میں گزرے نا, انہوں نے ہم نے ان کو گود میں کھلایا تھا. اور پھر تھوڑا بہت بڑھا چڑھا کے بھی بتا دیتے ہیں. جی پیدائشی طور پر 5واں نقص ہم لے کر آئے ہیں بے عزتی. ہم عزت لے کر نہیں آئے. اماں نے جیسا ڈال دیا ایسے ہی پڑے رہے. جی ناک پر مکھیاں بھنکتی رہیں, ہم جھل بھی نہیں پائے. اماں نے کچھ پہنا دیا تو پہن لیا, اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو ابھی پڑے رہے. اور ایسے عزت دار تھے کہ بچپن جن کو یاد ہے وہ کہتے ہیں یہ ہم سے بات کرے گا, ہم نے اس کا بچپن دیکھا ہے. عزت ہی لے کر نہیں آئے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی, میں نے بہت دیر نہ لگا دی ہو. ہم علم لے کر نہیں آئے, ہم سخاوت لے کر نہیں آئے, ہم شجاعت لے کر نہیں آئے, ہم غیرت لے کر نہیں آئے, ہم عزت لے کر نہیں آئے. تبھی تو اہل بیت کے دروازے پر بٹھایا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو علم لے کر آیا ہے, غیرت لے کر آیا ہے, عزت لے کر آیا ہے, شجاعت لے کر آیا ہے, سخاوت لے کر آیا ہے. یہ جب دنیا میں آتے ہیں تو علم لے کر آتے ہیں. مجھے اور آپ کو اگر کبھی غرور کرنے کی اجازت ملی, جو اجازت نہیں ہے, اگر ہمیں غرور کرنے کی کبھی اجازت ملی تو صرف اس بات پر اجازت ملے گی کہ ان کے دل میں علی بستا ہے. سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں, گردن اکڑا کے چلتے ہیں, اس لیے کہ علی کے ماننے والے ہیں. میری اور آپ کی عزت میں بات جب میں کر رہا ہوں, میری اور آپ کی, تو میری مراد سنی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں. ہرگز کوئی ایسی بات یہاں کہیں بھی ہم نہیں کرتے, ہمارے مزاج ہی نہیں ہے. میں تو ویسے ہی بارہا کہہ چکا ہوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. میری خواہش ہے کہ سنی بھی شیعہ ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ شیعہ نہ ہو, اور یہ کیسے ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو. یہ ہماری پریشانیاں ہیں جو ہم نے دین کے نام پر لگا دی ہیں. اللہ نے تو ہمیں بریلویوں میں, دیوبندیوں میں, حنفیوں میں, مالکیوں میں, شافعیوں میں, ہمیں اللہ نے ان تقسیمات کے ساتھ تو بنایا ہی نہیں ہے. اللہ نے صرف 2 نظریے بنائے ہیں, حسینیت اور یزیدیت. کیا معلوم کہ کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو. تھوڑی سی کڑوی بات. کیا معلوم کہ کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو, اور کیا معلوم کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو. جی یہ کیسے ہوگا؟ کیا معلوم کہ کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو, اور کیا معلوم کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو. یہ کیسے ہوگا؟ جو ظالم سے نفرت کرے وہ حسینی ہے, جو مظلوم سے پیار کرے وہ حسینی ہے. یہ کسوٹی ہے جو اللہ نے قرآن میں دی ہے, اور نبی نے حدیث میں دی ہے, اور ائمہ نے اپنے فرامین میں دی ہے. لہذا بات سنی شیعہ کی نہیں ہو رہی, بات محب علی کی ہو رہی ہے. میں اپنے شیعہ بچوں کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ کتنی ہی کتابیں ہیں جو علماء اہل سنت نے فضائل علی میں لکھی ہے. کبھی مجھ جیسے خطیبوں سے آئندہ خطاب کروائیں تو صرف ان سے کہیں صرف وہ روایتیں سناؤ جو سنی علماء نے اہل بیت کی شان میں لکھی ہیں. ہمارے 50 سنی دوست آ رہے ہیں مجلس میں, تو آپ وہ روایتیں سنائیے, وہ حدیثیں سنائیے, وہ پیغامات دیجئے جو علماء اہل سنت نے اہل بیت کی شان میں لکھی ہیں. تھک تو نہیں رہے. امام احمد ابن حنبل کی خدمت میں ایک ان کا مرید بیٹھا تھا. اس نے کہا حضور فرمائیے جبریل نبی مکرم پر سرکار دو جہاں پر کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا 12,000 دفعہ. وہاں ایک شیعہ دوست بھی بیٹھا تھا, تو اس نے اسے چٹکی بھرنے کے لیے کہا علی پر کتنی دفعہ جبریل آئے؟ اب شاید سوچ رہا تھا کہ امام احمد ابن حنبل کہیں گے کہ بھئی نبی پہ جبریل کا آنا تو بنتا ہے, تمہارا سوال ہی غلط ہے, علی پر کیوں جبریل آتے؟ تو امام احمد ابن حنبل نے بے ساختہ فرمایا 24,000 دفعہ. میں نے کہا عجیب بات ہے, نبی پہ 12,000 دفعہ, علی پہ 24,000 دفعہ. کہنا تم نے یہ حدیث نہیں سنی, انا مدینۃ العلم علی بابوہا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, اور دروازے پہ آنے والا ہمیشہ 2 دفعہ آتا ہے.
ساتھ اب بھی جائے گا. کبھی اس موضوع پر بات ہو کہ علماء اہل سنت نے عظمت اہل بیت پر کیا بات کی ہے. خفا نہ ہوئیے گا میرے کچھ جملوں سے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جو بھی امام حسین کی عزاداری میں آ کے بیٹھے گا وہ حسین کا مہمان ہے، اس کا خیال رہے گا. کسی کو حق نہیں ہے کہ دروازے پہ کوئی پوچھے کہ تم سنی ہو یا شیعہ. آنے والے سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تم سنی ہو یا شیعہ. جو بھی اہل دل ہوگا وہ حسینی ہوگا، اور ویسے ہی حسینی ہوتا ہی وہ ہے جو عاشق ہو. یہ مجمع عاشقوں کا مجمع ہے. عاشقوں کو لوگ آج پاگل کہتے ہیں، کل کہتے ہیں ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو آج اپنا گزرنے دیجئے، کل ہے ہی عاشقوں کا. ہم اس وقت امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، وہ سامنے مسجد ہے، ایسے ہی ہے. آپ نے یہ ڈبل دو حال کیوں بنائے؟ شیعوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں، سب مدرسے بناتے ہیں، آپ بھی بناتے ہیں، سب مسجدیں بناتے ہیں، آپ بھی بناتے ہیں، آپ امام بارگاہ بھی بناتے ہیں، مسجد بھی بناتے ہیں. تو مسجد کے ہال کے اندر مجلس کیوں نہیں کرتے؟ ممبر تو وہاں بھی لگا ہوا ہے، مائک تو وہاں پر بھی ہے، بیٹھنے کا فرش وہاں پر بھی ہے. آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے، فضول پیسے تھے معاذ اللہ. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، صرف باغ میں ہی امام بارگاہ اور مسجد علیحدہ نہیں ہے، ساتھ ساتھ ہیں. مینجمنٹ ایک ہی ہے، انتظامیہ ایک ہی ہے جی، الجھنیں اور پیار محبتیں ایک سی ہیں، لیکن دو علیحدہ علیحدہ ہال ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا. کل ہندوؤں نے اگر اللہ سے شکایت کر دی یا اللہ میں دین سمجھنے گیا تھا، مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دے رہا تھا. کوئی جواب نہیں دے گا، مگر آپ جواب دیں گے کہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ اسی لیے بنایا. ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ اسی لیے بنایا تھا کہ یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. کسی پر کوئی پابندی نہیں. محبتوں کا پیغام ہے جسے ذکر اہل بیت کہا جاتا ہے. پیار بانٹنے کی جگہ ہے، قریب لانے کی جگہ ہے. شاعر کے دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں. خبردار درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. جی، بعض لوگوں کی خواہش ہے اس ممبر سے وہ بات بیان ہو جائے، وہ بات بیان ہو جائے. میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے تھک نہیں رہا ہوں ذاکروں اور علماء کے سامنے کہ بھائی یہ بات ممبر سے بیان نہیں کروں. جی، اس لیے کہ یہ بات آپ ممبر سے کریں گے تو وہ جو سنی بھائی آیا ہوا ہے وہ کہے گا کل سے مجلس میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ شیعہ تو اپنے ہی جھگڑوں سے فارغ نہیں ہے. کل سے کوئی ہندو نہیں آئے گا، کل سے کوئی عیسائی نہیں آئے گا کہ صاحب یہ تو اپنے ہی معاملات سے فارغ نہیں ہے، یہ تو ممبر میں بیٹھ کر طرح طرح کی عجیب و غریب آپس کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. لہٰذا یہاں بات ہوگی کامن، یہاں بات ہوگی مشترکہ، یہاں ایسی بات ہوگی جس میں کسی کو الجھن نہ ہو. حضرت ابو الحسن ابن مغازلی سنی عالم دین ضخیم کتاب مولا کائنات کی شان میں لکھتے ہیں، اور اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں علی کے فضائل اس لیے نہیں لکھ رہا کہ میں شیعہ ہوں، بلکہ میں علی کے فضائل ایک جگہ پر اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ میں نے نبی کی صحیح حدیث دیکھی ہے. سرکار نے فرمایا جو علی کی ایک فضیلت لکھے اس کے 1000 گناہ معاف. میں تو اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے علی کے فضائل لکھ رہا ہوں. آپ یقین جانیے کہ جتنی دیر آپ مولا علی کے فضائل سنیں گے، جتنی دیر میں اہل بیت کے فضائل پڑھوں گا، اتنی دیر تک فرشتوں کا نزول رہے گا. اور یہ فرشتے جو اترتے ہیں اس جگہ پہ جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا ہو، جب یہ واپس جاتے ہیں تو وہاں رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے آج تک سونگھی نہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے کہ جہاں نبی کے گھرانے کی بات ہو رہی تھی. تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ. کہ اب تو مجلس ختم ہو گئی،
انہم متفرقون، یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہم اس فرش سے مس ہونا چاہتے ہیں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے بیٹھے تھے. اپنی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنی اہمیت جاننے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں بڑا قیمتی بنایا ہے. اگر میں اپنی قیمت کو جانوں، گریز نہ لے لوں، مگر دل کر رہا ہے کہ میں اپنی قیمت کے بارے میں چند جملے آپ کی خدمت میں کہوں. میرے باغ میں پہلی حاضری ہے، اگرچہ زلزلے کے موقع پہ آپ کو یاد رکھا اس معنی میں کہ آپ کے لیے دعا کی، اور اس وقت میں جو حادثے کا شکار ہوئے ان سے محبت کا اظہار رہا، اور بہت عظیم تاریخی سانحہ تھا. بہت سی جانوں کا، کیونکہ آفت زمینی تھی لہذا شہادت کا درجہ ہے ان کا، اور وہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس کیفیت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. ہماری قیمت کتنی ہے کون بتائے گا؟ اللہ نے مکھی مچھروں کو بھی بغیر قیمت کے نہیں بنایا ہے. کوئی چیز اللہ نے عبث خلق نہیں کی. جب ہر چیز کا کوئی مقصد ہے تو جو مقصد ہوتا ہے وہی قیمت ہوتی ہے. ہر چیز کا مقصد اس کی قیمت ہے. اس مائک کا مقصد کیا ہے؟ میری آواز کو کئی برابر بنا کر پیش کرنا. اس کیمرے کا کیا مقصد ہے؟ ویڈیو بنانا، تصویروں کو محفوظ کرنا. اگر یہ اپنے مقصد سے خالی ہو جائے تو اس کی پھر کوئی قیمت نہیں ہے. ابھی تو شاید یہ 2 لاکھ روپے کا خریدا ہو، اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے تو شاید کوئی 3 ڈبے والا بھی اسے نہیں خریدے گا. یہ شاید 5,000 کا بھی نہیں بکے گا. کیوں نہیں اتنا نیچے آ گیا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے مقصد سے ہاتھ اٹھا لیا. جب کوئی اپنے مقصد سے ہاتھ اٹھا لے وہ اس کی قیمت کی گرنے کے مترادف ہے. جب ہر چیز کی قیمت ہے تو میری اور آپ کی بھی تو ہے. ہماری قیمت کیا ہے؟ اچھا میں کیسے طے کروں کہ میری قیمت کیا ہے؟ آپ کیسے طے کریں؟ یا اللہ تو ہی کسوٹی بتا دے. تو عجب نہیں قرآن سے آواز آئے کہ جس نے اپنی اچھی قیمت لگائی ہے اسی سے پوچھ لو کہ تمہاری قیمت کیا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں جس نے سب سے اچھی اپنی قیمت لگائی اسے علی کہا جاتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے اور اللہ کی مرضیوں کو خریدا ہے. تو جس نے اپنے آپ کو اللہ کے مرضیوں کے عوض بیچ دیا ہو وہ سب سے بڑا کاروباری اور تاجر ہے. اب وہی بتائے گا کہ مارکیٹ کا ریٹ کیا ہے. یہ سب سے بڑا تاجر ہوگا نا، وہی طے کرے گا کہ مارکیٹ کا ریٹ کیا ہے. یا اللہ کس سے پوچھیں؟ کہ علی سے پوچھو تمہاری قیمت کیا ہے. اب ہم سب مل کر مولا علی کی خدمت میں چلتے ہیں. مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا فلا تبیعوها الا الجنہ. اے میرے چاہنے والو اپنے آپ کو جنت سے کم نہ بیچنا. علی نے ہماری قیمت جنت لگائی ہے. مگر آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ کہنے چاہوں گا. یہ ہماری کم سے کم قیمت ہے یا زیادہ سے زیادہ؟ ماشاءاللہ جنت علی نے قیمت لگائی ہے مگر یہ کم سے کم قیمت ہے. اس سے کم نہیں بیچنا اپنا. نہ زمین کے ٹکڑے پر بیچنا ہے، نہ مکان کے بدلے میں بیچنا ہے، نہ پیسے کے خاطر بیچنا ہے. بھائی بھائی پہ مقدمہ اگر کر رہا ہے کسی پلاٹ کے چکر میں تو وہ بیچ رہا ہے نا اپنے آپ کو. ہماری قیمت یہ تو ہے ہی نہیں. جنت کم قیمت ہے. یا علی یہ کم سے کم قیمت ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ اب زیادہ سے زیادہ قیمت ذرا دیکھیے. قرآن سورہ مبارکہ زمر ارشاد ہو رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. صاحبان تقوی کو فرشتے جنت میں دھکا دے کر لے جا رہے ہوں. دوزخ میں دھکا دے کے لے جانا تو سمجھ میں آتا ہے. جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے کیسے سمجھیں گے؟ تو وہ جو لوگ کھڑے ہوں گے نا کہ انہیں جنت مل جائے وہ پوچھیں گے یہ کون ہے بھائی؟ انہیں جنت میں فرشتے لے جانا چاہتے ہیں، یہ جان ہی رہے انہیں دھکے لگائے جا رہے ہیں کہ جنت چلو. تو آواز آئے گی یہ وہ ہیں کہ جن کی قیمت جنت کم لگی ہے، انہیں اس سے زیادہ چاہیے. تو پوچھا جائے گا یہ کیا چاہتے ہیں؟ کون ہے آخر؟ آواز آئے گی ہم حداث الحسین. یہ وہ ہیں جو دنیا میں حسین سے جڑے ہوئے ہیں. وہ
چاہتے ہیں جس میں حسین کا دیدار ہو. لہذا قدر پہچاننے کی ضرورت ہے، اور جتنی ہم اپنی قدر پہچانیں گے اتنا ہی ہم کچھ کر پائیں گے. اس لیے کہ معصوم نے فرمایا جو اپنے آپ کو نہیں جانتا اللہ بھی اس کا مقام نہیں بناتا. تو اپنے آپ کو پہچاننا ہے. توجہ ہے. فی بیوت آیت فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. ان گھروں کو بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. تعمیر کرو ان گھروں کو جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے ان گھروں کو تعمیر کرو. اللہ نے جن گھروں میں ذکر الہی ہو اور جن گھروں میں تسبیح پروردگار ہو انہیں بنانے کا حکم دیا ہے. آیت نازل ہوئی، اصحاب کی انجمن سرکار کے ساتھ تھی. ایک صحابی محترم کی آواز آئی، یا رسول اللہ وہ گھر کس کے ہیں جن کو بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ سرکار کی آواز آئی، بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. عزیزو، اب سے کچھ سال پہلے ایک ٹی وی چینل پر ایک بحث چھڑ گئی، اور بحث یہ تھی کہ مولا علی نبی مکرم کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے بعد، سرکار کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ تمام نبیوں سے علی افضل ہے. تو بڑا طوفان بپا ہو گیا پورے پاکستان میں. حتی راولپنڈی میں کچھ لوگوں نے تو جا کے FIR کٹوا دی. تو اس وقت بھی ہم نے اپنا کردار ادا کیا اور ہم نے ان سے کہا کہ جی جواب دیجئے، کیا آپ کے ہاں یہ حدیث نہیں ہے علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل؟ سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. تو جب آپ مفتی صاحب سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہے، انبیاء بنی اسرائیل سے نبی کی امت کے علماء افضل ہیں. تو ہم نے کہا جی وہ کون سے عالم ہیں؟ تو پھر 2 4 5 20 50 مفتیان دین اور شخصیات کے نام لیے جاتے ہیں کہ وہ صاحب، وہ بڑے محدث، وہ بڑے عالم، وہ بڑے مفتی، وہ بڑے شیخ الحدیث، وہ انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں اس لیے کہ علماء امت مصطفیٰ ہیں. میں نے کہا جی یہ بات آپ کی آئے تو آپ افضل، اور جب میں کہوں کہ مولا کائنات افضل ہے تو یہاں پر مبالغہ ہو رہا ہے، جی غلو ہو گیا. اچھا پھر عجیب سی بات کی گئی کہ جی توہین انبیاء ہے یہ کہنا کہ علی انبیاء سے افضل تھے، یہ انبیاء کی توہین ہے. بھئی توہین کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ مولا علی کے 11ویں پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کیا پیچھے نماز پڑھنے سے ان کی توہین ہو رہی ہے؟ نہیں، چونکہ مقام ان کا بعد میں آنا دلیل نہیں ہے کہ وہ افضل نہیں ہے. اگر کہہ دیں کہ بعد میں آئے ہیں اور جو بعد میں آتا ہے وہ پہلے آنے والے سے افضل نہیں ہو سکتا. ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا، خواجہ نظام الدین ثانی، ہمارے سنی بھائیوں، درگاہ تو بزرگوں کی ہے مگر وہاں نظام اہل سنت کا، ان کے بہت بڑا نام ہے، وہ خطاب کرنے کے لیے آئے اور خطاب کے درمیان انہوں نے کہا کہ سنو میں سنی ہوں مگر تفضیلی سنی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو. کہ سنو ترتیبیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے، ایک ترتیب فضیلت ہے. علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں. ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے. تو الجھ کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے اور 3 کے بعد چوتھا پہلا سمجھ میں نہیں آتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھا جس بھائی نے میرے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں شاہ صاحب جعفری صاحب، انہوں نے آپ پر پابندی لگا دی کہ کوئی نعرہ نہیں لگائے، تو یہ ان کی پابندی تھی، میری طرف سے نہیں ہے.
اللہ. میں مجلس پڑھنا چاہتا ہوں, آپ پڑھوانا چاہیں تو. گفتگو یہ ہے کہ مولا کائنات کی جو افضلیت کی بحث ہے نا, وہ بہت ہی روشن عقائد کے ساتھ بہت ہی روشن انداز سے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. اور مراد ہماری کوئی دل آزاری نہیں ہے, کوئی کسی کے خلاف بولنا نہیں ہے. ہم تو ایسے عجیب لوگ ہیں کہ ہمیں علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ. علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے. بڑی عنایت, بہت شکریہ. یہ گلاس میرے سامنے رکھا ہے, اس میں فرض کیجئے دودھ ہو, اس دودھ میں آپ اپنی انگوٹھی ڈال دیں. اس انگوٹھی کو دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے سوائے دودھ کے کچھ اور نظر نہیں آئے گا, اس لیے کہ یہ اس میں چلی گئی ہے. جی, اتنا علی میں گم ہو جاؤ کہ علی کا دشمن نظر ہی نہ آئے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس وقت ہی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میرے بچوں جوانوں, تبرہ ہمارے ہاں نماز کی طرح واجب ہے. اور تبرہ کا مطلب گالی دینا نہیں ہے. علی کے دشمن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, اتنا اگنور کرو کہ وہ زندہ بھی مر جائے. توجہ کر لیا آپ نے. جی, ہم ایک دکان پر گئے, ہم نے کہا جی ظرف فروشی کی دکان تھی, برتن بیچنے والے کی. ہم نے کہا جی ایک جگ اور 6 گلاس دے دیجئے. تو اس نے ہمارے سامنے میز پر 6 گلاس بھی رکھ دیا اور ایک جگ بھی رکھ دیا. ہم نے محسوس کیا کہ ایک گلاس چھوٹا ہے. میں نے وہ اٹھا کر کہا کہ جی یہ گلاس چھوٹا سا, نہیں سب برابر ہے. تکرار ہونے لگی. میں کہا جی تکرار نہیں کیجئے. ہم نے وہ چھوٹا گلاس, جسے میں چھوٹا کہہ رہا تھا, ایک گلاس میں ڈال دیا. وہ گلاس اس میں چلا گیا. میں نے کہا اس کا جانا بتا رہا ہے کہ جانے والا چھوٹا ہے, جس میں جا رہا ہے وہ بڑا ہے. بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے وہ اللہ میں گم ہو گئے, تو اللہ اکبر کا مطلب تو روشن ہے نا. جی, سوائے میرے مولا کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا. اگر آمادہ ہے تو علی کی معرفت الہی کا ایک جملہ سناؤں گا. علی سے بڑا کوئی اللہ کو جاننے والا نہیں ہے بعد از مصطفیٰ. اور یہ میری کوئی تقریر نہیں ہے, آپ کا کوئی عقیدہ نہیں ہے, سرکار کا فرمان ہے. میرے مولا نبی فرماتے ہیں ما یعرف اللہ الا انا و علی. اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا میرے اور علی کے علاوہ. اور لم یعرفنی الا اللہ و علی, اور مجھے کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور علی. اور لا یعرف علی, اور علی کو کوئی نہیں جان سکتا الا اللہ و انا, سوائے اللہ کے اور میرے. تو اللہ کو اگر کوئی جانتا ہے تو اس کا ایک نام سرکار کا ہے, دوسرا نام علی کا ہے. تو ہم اگر اللہ کو جاننا چاہتے ہیں تو نبی سے پوچھیں گے یا علی سے. اگر آپ آتا ہے تو جملہ دیا کرو. مجھ طالب علم سے اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ آپ سرکار کی سیرت طیبہ جو 63 برس کی نبوی زندگی ہے, اس لیے کہ ہم نبی کو 23 برس کا نبی نہیں مانتے, ہم سرکار کی 23 برس کی نبوی زندگی نہیں مانتے, ہم نبی کے 63 برس کی نبوی زندگی ظاہری مانتے ہیں. تم 63 برس میں نبی نہیں مانتے, ہم اس وقت بھی نبی مانتے جب آدم نہیں تھے. سرکار دو جہاں کا وجود مبارک جب سے ہے نبوی ہے, جب سے ہے تب سے سرکار نبوی ہے. تو نبی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے, یا علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے. نبی کی معرفت یا اللہ کروائے گا یا علی کروائیں گے. اور مولا علی سے جب پوچھا گیا صف لنا نبینا یا امیر المومنین, یا علی نبی کے
شمائل بیان فرمائیں، نبی کے فضائل بیان فرمائیں، اور ایسے بیان فرمائیں کوئی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو میرے مولا نے بڑی مفصل روایت پڑھی مولا نبی کی شان میں، جس میں ایک جملہ مکمل خطاب کا عنوان ہے. لکل عذر علی معجزۃ، نبی کا ہر عذر معجزے پر مشتمل تھا. سرکار کے بالوں کے معجزے مولا علی نے بیان فرمائے، سرکار کی بھووں کے معجزے، سرکار کی پیشانی کے معجزے، سرکار کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے معجزے، سرکار کی بینی مبارک ناک کے معجزے، یہ کان جو سرکار کے تھے ان کے معجزے، پھر لعاب دہن کے معجزے، سرکار کی قدموں کے معجزے، سرکار کے قد مبارک کے معجزے. مولا علی فرماتے کلما مشى مع احد ان کان طویل کان اطول منه، نبی اگر کسی لمبے قد والے کے ساتھ چلتے تھے نا اس کا قد چھوٹا ہو جاتا. سرکار اس سے لمبے بڑے نظر آتے تھے، اونچے نظر آتے تھے. نبی کا وجود مکمل معجزہ، نبی کا سایہ نہیں تھا. جی مولا علی فرمانے نبی کا سایہ نہیں تھا. اور ایک سنی عالم کا تو بڑا حسین جملہ ہے، میں سنی بھائیوں کو عطیہ کر رہا ہوں. نبی کے سائے نہ ہونے پر ایک سنی عالم کا جملہ، ان النبی کانا ذل اللہ و ان الذل علی ذل اللہ. نبی اللہ کا سایہ تھے اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سرکار دو جہاں کی سیرت طیبہ کے بارے میں اگر مجھ طالب علم سے کوئی کہے کہ آپ چند جملوں میں سیرت کا خلاصہ کریں، تو میں سرکار کی سیرت کا چند جملوں میں خلاصہ یہ کروں گا کہ میں نے نبی کو دیکھا، سرکار نے 63 برس کی نبوی زندگی میں 2 ہی کام کیے ہیں، یا اللہ سمجھایا ہے یا علی سمجھایا ہے. اللہ کیسا ہے یہ نبی نے بتایا ہے، علی کی عظمت کیا ہے یہ نبی نے بتایا ہے. اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے علی کے اور نبی کے، نبی کے اور علی کے. اور نبی مولا کو کوئی نہیں جان سکتا، اگر کوئی پہچانتا ہے تو اللہ جانتا ہے یا علی جانتے ہیں. اور علی کی معرفت ممکن ہی نہیں ہے کسی سے، مگر جانتا ہے علی کو کوئی تو وہ اللہ جانتا ہے، اس لیے کہ خالق علی ہے. یا نبی جانتے ہیں اس لیے کہ ہم سر اور ہم اللہ اور نفس نبی ہیں. جی نفس نبی ہے، ذات نبی ہے مولا علی. جی وہ علی، وہ جو اللہ کو جاننے والا وجود ہے. عزیزان گرامی ایک جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، علی سے زیادہ کوئی اللہ کو نہیں جانتا. جی یہ جملہ تو سب نبیوں کا ہے. توجہ چاہوں گا، الہی فاجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. بھائی اہل دقت بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، تعلیم سے وابستہ، لٹریچر سے اور پڑھائی اور لکھائی اور کتابوں سے جڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں اور صاحبان دقت بیٹھے ہیں. یہ جملہ معرفت الہی میں کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، یہ تو ہر نبی کا ہے. مگر یہ جملہ صرف علی نے کہا ہے، الہی انتا کما احب، تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. یہ علی کے علاوہ کسی نے کہا ہی نہیں. یا اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا علی چاہتا ہے. یعنی معیار معرفت الوہیت علی دیں گے. ایسا مانو اللہ کو جیسا میں مان رہا ہوں. یوں ہی ہر ولی علی کے دروازے پہ جوتیاں نہیں سیدھی کرتا. جتنے بھی تاریخ میں اولیاء الہی گزرے ہیں وہ سب علی کے دروازے پہ جھکے نظر آئے. جی سہون شریف ہے، دہلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے. یہ جتنے شریف علاقے ہیں وہ سب علی کے دروازے پر جاتے ہیں. تبھی علی کا دروازہ شریف نہیں اشرف کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت الہی میں علی سے بڑھ کر کوئی نہیں. اور کر لیا تو بھائی فضائل علی کے باب میں یہ کون سی نئی بات ہم کر رہے ہیں کہ مولا علی افضل ہے؟ کیا سرکار نے یہ نہیں فرمایا من ارادہ، تھکے نہیں ہے، من ارادہ
چاہتا ہے کہ آدم کا علم دیکھے. الہ ابراہیم فی خلته, جو چاہتا ہے کہ ابراہیم کی خلت دیکھے. وَإِلَى نُوحٍ فِي هَيْبَتِهِ, جو چاہتا ہے کہ نوح کی ہیبت کو دیکھے. وَإِلَى يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ, جو چاہتا ہے کہ یوسف کا جمال دیکھے. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ, جو سارے نبیوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے, علی کو دیکھنا ہے. ہم کون سی ایسی بات کر رہے ہیں جو نئی بات کہلائے کہ ہم نے یہ کہہ دیا اور ممبر سے یہ کہہ دیا گیا کہ علی مولا تمام انبیاء سے, ہمارے نبی کے علاوہ, سرکار دو جہاں کے بعد. اسے بار بار اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ مسلسل ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور مسلسل مطلب پرست لوگ اور موقع شناس لوگ, آپ نے تو کہیں وائرل کرنا ہے, آپ نے تو کسی کو بھیجنا ہے, پھر جو کہیں سے کہیں جائے گا اس کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر وہ کہتے ہیں جی لے آئیے کلپ لے آئیے ان کا, اور پھر وہ کلپ کو سامنے رکھ کر گھنٹوں اپنے ضائع کرتے ہیں اور بات وہی نکلتی ہے جو ہم نے کی ہوتی ہے. تو الحمدللہ سوچ سمجھ کے بات ہو رہی ہے, جان بوجھ کر بات ہو رہی ہے. پڑھ لکھ کر بات ہو رہی ہے. بھائیوں کا خطہ, یہ تفصیلی سنیوں کا خطہ ہے. الحمدللہ یہ خاص طور پہ جس آبادی میں خطاب کرنے آیا ہوں, یہ کشمیر کے علاقے, یہ باغ, یہ کشمیر کے علاقے, ان علاقوں میں کشمیر باغ کشمیر میں ہی ہے نا, میں ان سے پوچھ رہا ہوں, مجھے تو پتا ہے. صلوات پڑھے گا محمد والے. کشمیر کے جتنے علاقے ہیں یہاں تو خاص اہل بیت سے محبت پائی جاتی ہے, اور جتنے اولیاء الہی کے یہاں مزارات ہیں. میں مظفر آباد کے اندر بھی سہیلی سرکار کو سلام کرنے جاتا ہوں جب بھی جاتا ہوں, اور جہاں موقع ملتا ہے. ویسے ہی ہم نسبتوں والے لوگ ہیں, ہم تو ویسے ہی دیوانے ہیں نسبتوں کے. ہم تو ایسے قدردان ہیں کہ اگر اہل بیت کا کوئی فرد کسی جانور پر بیٹھ گیا ہو بھی احترام کرتے ہیں. یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ شیعہ توہین کرتے ہیں؟ شیعوں سے زیادہ تو کوئی ادب نہیں کرتا. بس شرط یہ ہے کہ اہل بیت سے سچے ہو جاؤ. جو بھی اہل بیت سے سچا ہو جاتا ہے ہم تو اس کے پاگل ہو جاتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا سورہ عادیات پڑھنے والوں کا دماغ کہاں جاتا ہے. سورہ عادیات میں اللہ نے ان گھوڑوں کے ٹانپوں سے اٹھنے والی چنگاریوں کی قسم کھائی ہے, اور گھوڑوں کے نتنوں سے نکلنے والے سانس کی آواز کی قسم کھائی ہے. تو جب جا کر سورہ عادیات پڑھی اور تفسیر پڑھی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ گھوڑے ہیں کہ جو مجاہد کو میدان میں اپنی پشت پر بٹھا کر میدان جہاد میں لے جاتے ہیں. تو اگر میدان جہاد میں گھوڑا دوڑ رہا ہو تو اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے, تو اس گھوڑے پہ جو مجاہد بیٹھا ہے اس کا بھی مقام کتنا ہوگا, اس کی عظمت کتنی ہوگی. تو ہم تو ویسے ہی نسبتوں والے لوگ ہیں جی. یہ آیت بھی میں نے بولی ہے کہ جس میں نسبت کی بات ہے. فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء, وہ انبیاء کے گھر ہیں. ایک حوالہ میں دے دیتا ہوں تاکہ ذرا تسلی رہے. علامہ حاکم حسکانی شواہد التنزیل 3 جلدی کتاب میں پہلی جلد سورہ نور کی تفسیر, سورہ نور کی یہ آیت جو 36ویں آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے, یہ اہل سنت کے عالم دین ہے علامہ حسکانی, اور آج کے نہیں ہے, سینکڑوں سال پرانے عالم. بعض طالب علموں کا شوق ہوتا ہے کہ پرانی کتاب دکھائیے. جی پرانی کتاب دکھائیے, نیا کام تو ایسے ہی ہو رہا ہے. تو میں پرانی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, علامہ حسکانی کی, اہل سنت کا معتبر بزرگ نام. اور وہ لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, جن گھروں میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے, ان گھروں کو تعمیر کرو, ان کی تعظیم کرو, ان کا احترام کرو.
سرکار وہ کون سے گھر ہیں؟ فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ بھائی دیکھیں، جس بزرگ کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے۔ برابر سے حضرت ابوبکر کی آواز آئی، ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے۔ طالب علم ہوں اس لیے ایک سوال کر رہا ہوں، جب سرکار نے جواب دے دیا تھا کہ انبیاء کے گھر مراد ہیں تو بات تو پوری ہو گئی تھی، مگر یہ حضرت ابوبکر نے تاریخ میں ایک باب روشن کر دیا۔ حضرت ابوبکر اگر سوال نہ کرتے تو اس آیت کی تفسیر کا یہ رنگ نہ بنتا۔ حضرت ابوبکر نے سوال کیا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے جن گھروں کی تعظیم اور جن گھروں کی تعمیر کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ نبی مکرم کی بے ساختہ آواز آئی، نام من افضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علی و بطول کا گھر، علی و بطول کا گھر، اہل بیت کا گھر تمام گھروں سے افضل۔ تو بات یہ نکلی، بات یہاں تک پہنچی، پہلے تسلی دیجئے، تھک نہیں رہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میرا بیان اب شروع ہوا ہے۔ پہلے 10 منٹ تک تو آپ مجھے ٹولتے رہے کہ یہ کیا کرے گا، تو اب جب آپ نے توجہ بڑھائی ہے تو میری بھی توجہ بڑھے گی۔ لیکن ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں طویل سے خطبہ دوں، مجھے تو دوسری دفعہ بھی آنا ہے، ورنہ کہیں گے جی یہ ممبر پہ بیٹھ کے بھول جاتے ہیں کہ اترنا بھی ہوتا ہے۔ تو بہت لمبی گفتگو نہیں ہے، شخصیات تشریف فرما ہے، مصروف لوگ بیٹھے ہیں اور ظاہر ہے دور دراز سے تشریف فرما ہے، رستوں کے مسائل بھی ہو سکتا ہے ہو جائیں، تو بہت زیادہ لمبی گفتگو مطلب نہیں ہے، لیکن 5-8 منٹ اور پڑھ لوں۔ سب بسم اللہ نہیں بول رہے، کیا کروں؟ صلوات پڑھ لیں۔ جو ہے ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، نسبت اگر اس گھرانے سے کسی کی ہو تو ہمیں وہ عزیز ہے، ہمیں وہ عزیز ہے۔ تختم بالعقیق، والا نبی فرما رہے ہیں عقیق پہنا کرو، لأن اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پتھروں میں پہلا پتھر ہے جس نے اقرار توحید کیا ہے۔ اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہلا پتھر ہے جس نے توحید کا اقرار کیا ہے، یہ پہلا پتھر ہے جس نے نبوت کا اقرار کیا ہے۔ وَيَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ، یہ پہلا پتھر ہے جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ اگر پتھر علی کی ولایت کا اقرار، نبی کی نبوت کا اقرار، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے تو پھر اللہ کے ولیوں کی ہاتھ میں آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، پھر وہ انگوٹھی بن کے سجتا ہے ہاتھوں میں۔ ہیرا پہننا، پیسے والا اگر پتھر ہی پہننا تھا تو ہیرا پہن لے، لیکن ہیرا پہننے کی اللہ نے ہمیں، نبی نے ہمیں نہیں کہا، حرام بھی نہیں ہے پہننا، لیکن کیوں ہم عقیق پہن رہے ہیں؟ اس لیے کہ نسبت ہے اس کو، سمجھے؟ اچھا، طالب علم تشریف فرمائے، علماء کرام تشریف فرمائے اور توجہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ جو حدیث اول من اس طرح سے شروع ہوتی ہے نا، انہیں ایک جگہ پر جمع کیجئے، پھر دیکھیے کتنا حسن نکلتا ہے۔ اول من کتب بالقلم، جس نے سب سے پہلے قلم سے لکھا، وہ ادریس، وہ حضرت ادریس ہے، سب سے پہلے جس نے قلم کا استعمال کیا۔ حدیث کہہ رہی ہے، حدیث سنا رہا ہوں یہ آپ کو، یہ میں کوئی عربی بنا نہیں رہا ہوں۔ اول من کتب بالقلم وہ ادریس، سب سے پہلے جس نے قلم کا استعمال کیا وہ حضرت ادریس ہے۔ کتب بالقلم علی، اور سب سے پہلا لفظ جو قلم سے لکھا گیا وہ علی لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا
چاہوں گا آپ سے، نسبت اگر اس گھرانے سے اینٹوں کو اور پتھروں کو بھی ہو جائے تو اس کا احترام بھی ہم کرتے نظر آتے ہیں۔ نسبت کا احترام ہے، ان سے جڑی ہوئی چیز کا احترام ہے۔ جنگ خیبر مسلمانوں نے بڑی محنت کے بعد فتح کیا، اور جب جنگ خیبر فتح ہو گیا تو مال غنیمت میں بہت کچھ ملا، اور مال غنیمت میں جانور بھی ملے، اور جانوروں میں ایک گدھا بھی تھا، اور سارے جانوروں کو ایک لائن سے باندھ کر کھڑا کیا گیا۔ تو سرکار نے دیکھا کہ ایک گدھا ان میں سے، ان جانوروں میں سے جو گدھا تھا وہ رسی چھڑانا چاہ رہا ہے اور لپک رہا ہے سرکار کی طرف۔ تو آپ نے ایک صحابی محترم سے فرمایا کہ اس کی رسی چھوڑو، دیکھو یہ کرتا کیا ہے۔ جب اس کی رسی چھوڑی گئی تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور نبی کے پیروں کا اس نے بوسہ لیا، اور سرکار سے کہا یا رسول اللہ، ہمارے آباء و اجداد کی پشت پر کسی نہ کسی نبی یا وصی نبی نے سواری کی ہے، مدت گزر گئی ہے کہ ہماری پشت پر کسی نبی یا وصی نبی نے سواری نہیں کی، آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیے یا علی سے کہیے کہ بیٹھ جائیں۔ سرکار نے کچھ دیر کے لیے اس گدھے پر سواری کی اور پھر اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آج کے بعد یہ میرا ہے، اور نبی نے اس کا نام یافور رکھا ہے۔ یافور، یہ عین فے واو رے، یافور۔ نبی کی سواریوں میں جی نبی کا گھوڑے، نبی کے پاس خچر بھی تھا، سرکار دو جہاں کے پاس اونٹنی بھی تھی، گھوڑا بھی تھا۔ نبی کی سواریوں میں ایک سواری یافور، گدھا، اور نبی کے بیٹھنے کی برکت سے وہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ سرکار اس کی پشت میں کوئی سامان رکھ کر کہتے تھے فلاں صحابی کو دے کر آ جاؤ، تو یہ اسی کو جا کر لیتا تھا، اور اگر سرکار فرماتے تھے کہ فلاں کو بلا کر لے آؤ تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا۔ وہ سمجھ لیتے تھے کہ مجھے نبی بلا رہے ہیں۔ اگر ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہوں، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو مسلمان نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں۔ سرکار کے اگر کسی جانور پر بیٹھنے کی نسبت ہو جائے، مولا علی کا جملہ سنیں، مولا فرماتے ہیں نبی جس جانور پر تھک تو نہیں رہے، نبی جس جانور پر بیٹھ جاتے تھے لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار۔ سرکار اگر کسی جانور پر بیٹھ جائیں تو سرکار کی برکت سے نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار۔ فضائل پڑھ رہا ہوں لیکن ایک سوال کے ساتھ، گھوڑوں کی عمریں 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ گھوڑا پالنے والے اگر لوگ بیٹھے ہیں تو میری بات کی تصدیق کریں گے، 24-25 سال میں گھوڑا بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے، 2 سال کا تو جوان نظر آتا ہے، دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، 30 سے 34 سال میں تو اس میں سواری شروع ہو جاتی ہے، ریس میں بھی اور سواری میں بھی 30 سے 34 سال کا گھوڑا بالکل بڑا جوان ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے، دانت آتے ہیں اس کے، اور 25 سال میں گھوڑا مر جاتا ہے۔ گھوڑے کی عمر ہی نہیں ہے 25 سال سے زیادہ، لیکن کیونکہ نبی اس پر بیٹھ گئے تھے تو کربلا میں 50 سال بعد بھی جوان تھا۔ کہا تھا نا پسرے صاحب نے کہ کوئی گھوڑے کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا۔ بات تو مصیبت کی ہے، مگر نبی کی نسبت سے اگر کوئی جانور کو نسبت ہو جائے تو اس کی بھی یہ فضیلت ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا اگر اس گھرانے سے پیار اور شدت ہے اور عشق کی کیفیت ہے تو وہ اس وجہ سے، سب مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، سنی شیعہ سے بات ہو رہی ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے۔ یہ کچھ 1924 کے بعد کچھ بگاڑ آیا ہے، 3 مسلک مسلمانوں کے درمیان بنوائے گئے، تینوں کا تاریخ پیدائش بھی ایک ہے اور مقام ولادت بھی ایک ہے۔ 1924 میں قادیانیت، وہابیت، بہائیت، یہ 3 مسلمانوں کو توڑنے کے لیے 3 مکتب بنوائے گئے۔ تینوں کی پیدائش کی تاریخ ہے 1924 اور مقام ولادت ہے برطانوی سفارت خانے۔ برطانوی سفارت خانوں میں یہ بنائے گئے۔ فارسی زبان علاقوں میں بہائی، بر صغیر بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان کے علاقوں میں قادیانی، اور عرب دنیا میں وہابی۔ تینوں کو برطانیہ نے بنایا تھا۔
اور تینوں نے مسلمانوں کے درمیان 1924 کے بعد جو کارنامے دکھائے وہ سب کو بتائیں جی، اختلاف، انتشار، فساد اور یہاں تک کہ خوریزی ہوئی ان تینوں مکتبوں کی طرف سے. لیکن الحمدللہ سالم چیز کو لے کر چلنا ہنر ہے. قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہنر ہے، یہ کارنامہ ہے. یہ اتنا بڑا مجمع دنیا میں کوئی یونیورسٹی دکھائے جہاں ایسی کلاس لگتی ہو؟ جیسی کلاس اس وقت حسینی مدرسے میں لگی ہوئی ہے جی. امام بارگاہ امام حسین کا مدرسہ ہے نا، اور اس مدرسے کے اندر یہ چھوٹا سا بچہ بھی آیا بیٹھا ہے، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی، ککڑی بیچنے والا بھی آیا ہے، چوک پر جو جوتیاں بناتا ہے وہ بھی اپنا ٹھیا چھوڑ کر مجلس میں بیٹھا ہے، فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے، 2000 ایکڑ کا زمیندار بھی بیٹھا ہے، فلاں وزارت کا سیکرٹری بھی بیٹھا ہے. ایسی کلاس کہیں اور ہوگی؟ فیکٹری کا مالک مجلس میں بیٹھا تھا، اس کی فیکٹری میں 200 نوکروں میں سے ایک نوکر مجلس میں آیا، کودتا پھاندتا آ کر انہی کے آگے آ کے بیٹھ گیا اور بیٹھتے بیٹھتے اپنے مالک کو لاج بھی مار دی. ابھی جو مالک تھے مڑ کر دیکھنے لگے آخر یہ کون ہے کہ جو میرے آگے آ کے بیٹھ گیا، تو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ میرا ہی نوکر ہے. تو سوچنے لگے اس کو ڈانٹیں، اس کو اس سے ناراضگی کا اظہار کریں، اسے اٹھائیں گے، یہاں سے اٹھو، تم کہاں بیٹھ گئے؟ فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، یہ تمہاری طرح یہاں آ کے بیٹھا ہے، جیسے تم ہو ایسے یہ بھی ہے. عزیزان گرامی، اس سے بہتر نظام جسے محبت اہل بیت کے نام پر اجتماع کہا جاتا ہے شاید ہی کہیں پایا جائے. مجھے جواب دیجئے، آپ سب امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کر آتے ہیں؟ ہاں کیجئے. ہم سب جوتیاں اتار کر آئے نا امام بارگاہ؟ ہم امام بارگاہ میں مسجد میں جوتیاں پہن کے نہیں جاتے. جوتیوں کا نام علی نے دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. ہم باہر 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر ضرور آئے، مگر جب امام بارگاہ میں آئے تو حسین کے فقیر ہیں. ذات کی نفی، اپنی شخصیت کا انکار، اپنے وجود کا انکار، اس سے بڑھ کر تربیت کا نظام اور کہاں ہوگا؟ اس سے بڑھ کر نظام تربیت اور کیا ہوگا؟ کون کہتا ہے کہ ہمارے یہاں اختلاف ہے، لڑائی ہے، جھگڑے؟ کہاں ہیں لڑائی جھگڑے بھائی؟ مجھے تو نظر نہیں آتے، لوگ بول رہے ہوتے مجھے کوئی دکھاتا نہیں ہے. اسی مجلس میں شیعہ علماء کونسل کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، مختار فورس کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، تحریک نفاذ فقہ جعفری علامہ حامد علی شاہ موسوی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ISO کے لوگ بھی بیٹھے ہیں جی، JSO کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، فلاں سنگت کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، فلاں امام بارگاہ کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، فلاں گاؤں کی فلاں سنگت کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. اور اس سے بالاتر اور کیا بات ہوگی کہ سنی بھی آیا ہوا ہے، شیعہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور ہم نے تو دروازہ کھولا ہوا تھا، کسی کو بھی آنے کی اجازت تھی. تو کون کہتا ہے کہ اختلاف ہے؟ جو چیز ہمیں جوڑ دیتی ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے. ہم اپنے اپنے اداروں میں فلاں تنظیم کے ہوں گے، مگر جب بات امام حسین کی آئے گی تو ہم سب ایک ہیں. خدا کے واسطے میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں نے کچھ بعض باتیں ایسی کر دی، ہو گئی ان سے، تم ان الجھنوں میں نہیں پڑو، اور بزرگوں کی بے احترامی بھی نہیں کرو. ہو گیا کچھ ہو گیا، ایک دور تھا، ایک تاریخ ہے، ایسا ہو گیا، اس نے ایسا کہہ دیا، فلاں جماعت ایسی تھی، فلاں عنوان ایسا تھا، لیکن تم ان الجھنوں میں نہیں پڑو. اگر کوئی لڑنے لڑانے کی بات کرے، کہیں بھی جملہ دے رہا ہوں اپنے بچوں کو، جہاں بھی کوئی لڑوانے کی بات کرے سمجھو شیطان کی آواز ہے. نقصان مزید ہم متحمل نہیں ہیں. میں اپنے سنی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ تحمل مزاجی سے عقائد کو ایک دوسرے کی سنو، میرے عقیدے کو سنو، دلیل مانگو. دلیل اگر میرے پاس نہ ہو تو مجھے شرمندہ کرو، لیکن یہ کمزور آدمیوں والا کام کہ جب چاہو FIR کٹوا دو. اگر یہ شیعہ قوم FIR کٹوانے پر اتری نا تو پھر کوئی بچے گا نہیں. اور میں آپ شیعوں سے کہہ رہا ہوں، خبردار، اگر فضائل اہل بیت پڑھنے پر، مسائل اہل بیت پڑھنے پر، اہل بیت کے دشمنوں سے لا تعلقی کے اظہار پر کبھی FIR کٹے تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس FIR کو گلے میں ہار بنا کر پورے ملک میں پھرو، اور
لوگوں کو بتاؤ کہ میں رجسٹرڈ مولوی ہو گیا ہوں. تعجب ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے، مولانا میرے پر FIR ہو گئی. کیا ہوا؟ کیا کیا تھا ہم نے؟ کہ میں مولا علی کے فضائل پڑھے تھے. تو میں نے کہا آپ شیعہ کب ہوئے ہیں؟ میں نے آبا و اجداد سے ہیں بھائی. میں نے کہا لگ تو نہیں رہا. آپ اگر آبا و اجداد سے علی والے ہیں تو FIR پہ گھبرا گئے. یہ کون سے ملک کے FIR کی بات ہو رہی ہے؟ پاکستان، جہاں بیچارہ SHO 4 آدمیوں کے دباؤ میں آ جاتا ہے. صدر مملکت سے مطالبہ کر چکا ہوں، وزیر اعظم صاحب سے ذاتی ملاقات میں مطالبہ کر چکا ہوں. جناب مولانا طاہر اشرفی صاحب سے بات ہو چکی ہے، جو تمام اسلامی مسالے کے اور مکاتب کی ہم آہنگی کے اس وقت ذمہ دار ہیں. تمام پاکستان کے سربراہوں سے اور فوجی افسران سے اور کہاں کہاں بات ہو چکی ہے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. 5 آدمی جا کے تھانے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس پہ بیچارے پہ دباؤ ڈالتے ہیں. وہ بھی تو بچوں والا ہے، اس کی بھی تو اپنی زندگی ہے، اسے بھی تو گھر واپس جانا ہے. جس ملک میں ججز کو یہ کہہ کر دبایا اور دھمکایا جاتا رہا ہو کہ اگر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا تو ہمیں پتا ہے تمہاری بیٹی کون سی کالج میں پڑھتی ہے. اس ملک میں یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اور جج صاحب نے فیصلہ ان کے ہاتھ میں دے دیا اس لیے کہ انہیں اپنی بچی عزیز ہے. ایسا ہوا اس ملک کے اندر. تو یہ بیچارہ SHO جس کے تھانے میں جا کر 50 آدمی 40 آدمی 30 آدمی 20 آدمی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، FIR کاٹو تو وہ کاٹ دیتا ہے. اسے نہیں پتا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں. توہین اہل بیت، توہین صحابہ، توہین رسالت، جس میں سنی بچے اس وقت پریشان ہیں. 10 FIR شیعوں نے کٹوائی ہوئی ہیں، 10 FIR یا سنیوں نے کٹوائی ہوئی ہیں. تو سنی بچے پریشان ہیں. میں ان کی ہمدردی کی بات کر رہا ہوں، میں سسٹم کی بہتری کی بات کر رہا ہوں. اور کتنے شیعہ بچے اور جوان ہیں جو پریشان ہیں. میری گزارش ہے، ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں شہر کے، کہ اول تو بات وزارت داخلہ سے ایک حکم نامے کے طور پر پورے ملک میں جاری ہونی چاہیے. لیکن جب تک ایسا نہ ہو تو علاقائی ذمہ دار حضرات اپنے SHOs کو جا کر کہیں خبردار اگر تمہارے پاس کوئی آئے تو اسے درخواست لے لو. اور وہ پھر DSP صاحب کے پاس اوپر تک درخواست جائے کہ جی FIR کٹوانا چاہتے ہیں، یہ کلپ ہے، یہ تحریر ہے، اس کے اوپر FIR کٹوانا چاہتے ہیں. پھر وہ DSP صاحب کی ذمہ داری ہو کہ علاقے کے سنی شیعہ بریلوی دیوبندی علماء کی ایک کمیٹی بٹھائیں، ان کے سامنے وہ کلپ رکھیں اور ان کے سامنے رکھیں کہ یہ ایک شیعہ بچے نے توہین کی ہے، یہ ایک بریلوی لڑکے نے توہین کی ہے، یہ ایک دیوبندی نے حضرت ابو طالب کو کافر کہا ہے. جب توہین کی بات ہو رہی ہے، یہ امام زمانہ کی توہین کرنے والے ایک فلاں نے توہین کی ہے، پھر وہ اس کے سامنے کمیٹی کے سامنے رکھا جائے. پھر کیا ہو؟ پھر اسے بلایا جائے اس کمیٹی کے سامنے جس نے توہین کی ہے. یہ تم نے کہا ہے؟ وہ کہے گا جی ہاں کہا ہے. قائم ہو اپنی بات پر یا پشیمان ہو. اگر اس نے توہین کی ہے، غلط کہا ہے، ہو سکتا ہے اس نے بات ہی صحیح کی ہو. یاد رہے، ہم مقدسات اہل سنت کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں. اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، مگر خود اہل سنت طے کریں کہ ان کے مقدسات کیا ہیں. اس میں شدید اختلاف ہے، کوئی فلاں کو اچھا مانتا ہے، کوئی فلاں کو اچھا نہیں مانتا. ایک بات، ہم فتوی مراجع شیعہ کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. مقدسات اہل سنت کی توہین کو ہم حرام سمجھتے ہیں، مگر بنی امیہ کی تعظیم اور تعریف ہم نہیں کریں گے. ان کل کو یزید صحابی تھا، عجیب بات ہے بھائی. اگر اس نے کوئی بات کی تو پہلے اس سے پوچھا جائے تم نے یہ بات کی صحیح کی، دلیل دو. اگر دلیل اس کے منہ میں، تو ہم میں سے کوئی بھی بھائی علم میں اکمل نہیں ہے. بڑے بڑے مفتیوں کے سامنے، بڑے مراجع تقلید کے سامنے دلیل لے جا کے دی جاتی ہے کہ جی آپ کا یہ فتویٰ ہے، اور جس دلیل پر آپ نے فتویٰ دیا ہمارے پاس اس دلیل کی مخالفت میں ایک اور دلیل ہے. وہ کہتے ہیں لا کے دکھاؤ. جب اس مجتہد کے سامنے، اس مفتی کے سامنے وہ دلیل رکھی جاتی ہے، وہ فتوے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے میں اپنا فتوے سے ہاتھ اٹھا دوں، میرے معلومات میں اتنا تھا، تم نے میری معلومات میں اضافہ کر دیا. تو کیا معلوم کہ وہ جو کمیٹی بٹھائی گئی ہے ضلع کی سطح پر، اس کے سامنے وہ دلیل لے کر آ جائے. تو دلیل کو مان لینا چاہیے اس کمیٹی کو، اس کو کہنا چاہیے بھئی یہ تمہارا مطالبہ غلط ہے، کوئی FIR نہیں کٹے گی.
یہ صحیح کہہ رہا ہے بندہ، کوئی بھی، میں بات شیعہ سنی کی نہیں کر رہا، جس کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہو، اور اگر وہ غلط کہا، اس نے توہین کی ہے، بے ادبی کی ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم اس بات پہ پشیمان ہو؟ وہ کہ ہاں جی مجھ سے غلطی ہو گئی، کل لکھ کے تو کیا آئندہ نہیں کرو گے؟ وہ لکھ کے دے دیتا ہے، FIR کا قصہ ختم۔ آپ FIR کاٹ دیتے ہیں، وہ اسپورٹ شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کا شناختی کارڈ ضبط ہو جاتا ہے، اس کے اکاؤنٹ منجمد ہو جاتے ہیں، اس کی نوکری چھن جاتی ہے، پورا خاندان متاثر ہو جاتا ہے، اس کے پاس کہیں سے پوسٹ آئی تھی، اس نے فارورڈ کر دی۔ خدا کے واسطے اس ملک کو، میں یہ باتیں اعلیٰ سطح بھی کر چکا ہوں اور یہاں کر رہا ہوں تاکہ میری بات بہرحال پہنچے، کہ ہمیں اس ملک کو، دیکھیے اس ملک کو ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ، علامہ ڈاکٹر اقبال سنی۔ ایک اہل سنت نے سوچا تھا کہ پاکستان بننا چاہیے، اور ایک شیعہ نے کر دکھایا۔ لہذا یہاں سنی اور شیعہ دونوں برابر کے شہری ہیں، بلکہ ہم اقلیتوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اس ملک کی تعمیر و تشکیل میں عیسائیوں کا، ہندوؤں کا بڑا کردار ہے، ہمیں ان کا بھی اس ملک کے معاملات کے اندر خیال کرنا ہوگا، بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور معاملات کو بہتری کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، مگر اصول، قواعد، قانون، طور طریقے، اصل مجھے نماز پڑھنے کے لیے NOC کی ضرورت ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، کیوں نہیں؟ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت کے لیے مجھے NOC کی ضرورت ہے؟ نہیں، تو امام حسین کی عزاداری ہمارے نزدیک عبادت ہے۔ ہاں، جب ہم روڈ پر باہر نکلیں اور متاثر ہو رہے ہوں کچھ لوگ، تو پھر ہم آپ کو ٹائم بتائیں گے، آپ کے ساتھ ٹائم طے کریں گے، اور اس کے مطابق پوری ملک کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب راجہ بازار راولپنڈی کا سانحہ ہوا تو مطالبہ شروع ہو گیا کہ صاحب ان کا جلوس مت کرواؤ، تو ہماری طرف سے جواب کیا تھا کہ بھائی یہ مسجد بعد میں بنی ہے، جلوس پرانا ہے۔ اس جلوس کی ہسٹری 250 سال کی ہے، 150 سال سے زیادہ پرانا جلوس ہے وہ، اور یہ مسجد بنی ہے ابھی 50 سال پہلے۔ تو اگر یہی طے ہو جائے کہ کون سا پرانا ہے، تو پہلے جلوس نکلا ہے، اور میں نے تو ایک ٹی وی چینل پر کہہ دیا تھا کہ اگر یہی بات ہے کہ ان کے جلوسوں کو ساحل صحراؤں میں اور بیابانوں میں لے جاؤ، شہروں کو متاثر کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کوئی ضمانت دے کہ جس صحرا میں، جس بیابان میں ہم جلوس نکالیں گے، وہاں پھر شہر نہیں بسے گا۔ جہاں اہل بیت کا ذکر ہوگا وہاں آبادی ہوتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، گفتگو اتنی ہے، میں اپنی بات کو منزل دوں، گفتگو اتنی ہے کہ ہم نسبتوں والے لوگ ہیں اور اس گھرانے سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس گھرانے کا ایک پیغام بچوں اور جوانوں کو دوں گا، اور پیغام یہ ہے کہ دنیا کی لالچ میں نہ کرو۔ لالچ ذاکر کو ذاکر سے لڑوا رہی ہے، بانی کو بانی سے لڑوا رہی ہے، سامع کو سامع سے لڑوا رہی ہے، عالم کو عالم سے لڑوا رہی ہے، افسر کو افسر سے لڑوا رہا ہے۔ لالچ انتہائی بری وبا ہے۔ کورونا کی وبا کا تو ویکسینیشن ہے، لیکن یہ لالچی لوگوں سے دنیا تباہ ہو رہی ہے۔ ہر طرح کی لالچ، سوائے علم کے طلب کی لالچ، طلب العلم کی لالچ جو ہے نا، اس کے علاوہ ہر لالچ بری ہے۔ لالچ سے ہاتھ اٹھا لیا جائے۔ میں ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ حلال پیسے کو اگنور کر کے دکھاؤ۔ اپنا پیسہ، حرام پیسے کو تو ویسے ہی چھوڑنا ہے، جی رشوت کا پیسہ چھوڑ دیا میں نے، یہ کون سا کارنامہ ہے؟ جی کسی اور کا مال میں نے نہیں کھایا، یہ کون سا کارنامہ ہے؟ اپنا پیسہ، حلال پیسہ۔ 10,000 روپے کہیں سے ملنے کی امید ہے، دوڑے نہیں جاؤ وہاں۔ اس 10,000 کو چیک بنوانے کے لیے اس کی خوش آمدید نہیں کرو، اس کی چاپلوسی نہیں کرو کہ مجھے 10,000 روپے، میرے ہی 10,000 مجھے مل جائیں۔ میں علی والوں سے مخاطب ہوں جو دنیا کو لات مارتے تھے۔ انسان کا قد اونچا ہوتا چلا جاتا ہے۔ صرف 3 مرتبہ سے زیادہ کی بات نہیں کروں گا۔ 3 مرتبہ دنیا کو اور پیسے کو، حلال پیسے کو اگنور کرو، نظر انداز کرو۔ 85 حلال چیزیں آپ نہیں لیتے،
تو ہر حلال پیسہ کیسے لے لیں گے؟ 3 مرتبہ حلال رقم کو اگنور اور نظر انداز کرو، پھر میں ضمانت دیتا ہوں ممبر حسینی سے، جب تک زندہ رہو گے پیسہ تمہارے پیچھے بھاگے گا۔ تم پیسہ بانٹنے والے ہوگے، پیسہ مانگنے والے نہیں ہوگے۔ دنیا کی لالچ علی کے چاہنے والوں کو، علی کو پسند نہیں ہے۔ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں یہ کہ یہ بات پہنچ جائے ہمارے چاہنے والوں تک، کسی طرح یہ بات پہنچ جائے ہمارے چاہنے والوں تک، یہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین نے 10 سپاہیوں کو مارتے مارتے چھوڑ دیا۔ گردن تک حسین کی تلوار تھی، ایک جنبش دست پر، امام کے ہاتھ کی جنبش پہ گردن اتر جاتی۔ امام نے تلوار کھینچ لی، اسے جانے کا موقع دیا۔ ایک یزیدی لشکر کے سپاہی نے جب دیکھا کہ حسین لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بھاگنے کا، فرار کا موقع دے دیتے ہیں، مارتے مارتے چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ اپنی گھوڑے کی پشت پر کھڑا ہو کر دور سے آواز دے کر کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو مارتے نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو امام نے اسے وہیں سے جواب دیا، اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا آپ رونے والوں سے سوال کہ امام نے شہادت کے قریب ایک خطبے میں فرمایا، تم باز آ جاؤ میرے خون سے۔ یزیدی لشکر سے خطاب فرمایا، تم میرے خون سے باز آ جاؤ، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ میرا رونے والوں سے سوال ہے کہ اگر ان میں سے 10 لوگ معافی مانگ لیں تو حسین نے انہیں بھی معاف کر دیا جنہوں نے عباس کے بازو کاٹے؟ حسین نے انہیں بھی معاف کر دیا جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری۔ یہ چاہتے ہیں کسی طرح لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ عجیب رنگ ہے اس گھرانے کا، عجیب انداز ہے اس گھرانے کا۔ یہ اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں تاکہ امت کو ہدایت مل جائے۔ حسین کربلا میں لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ عزاداروں، صبح سے عصر تک امام نے لاشیں بہت اٹھائے، بلکہ کہہ دوں کہ مولا نے صبح سے عصر تک سارے شہیدوں کے لاشیں خود اٹھائے۔ غلاموں کے لاشیں بھی کسی کو اٹھانے نہیں دیتے تھے، پڑھ کر کہتے تھے یہ میرا مہمان ہے، اس کا لاشا میں خود اٹھاؤں گا۔ مگر رونے والوں، حسین نے 4 لاشیں ایسے اٹھائے جن پہ امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، روتے جاتے تھے، لاشا اٹھا کر لاتے تھے۔ سنیں گے آپ، رونے کے لیے آمادہ ہیں؟ وہ لاشا جو حسین نے اٹھایا تو بہت روئے، ان میں پہلا لاشا قاسم ابن حسن، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پامال لاشا لائے اپنے بھتیجے کا، لا کے گنج شہیدہ میں رکھنا چاہا تو دیکھا اس بچے کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ جب بھی کوئی لاشا لاتے تھے نا تو اس گھر کی خاتون آگے بڑھ کر امام کا استقبال کرتی تھی۔ ماں آ جاتی تھی، بچے کی بہن آ جاتی تھی، زوجہ آ جاتی تھی، لیکن جب حضرت قاسم کا لاشا لائے تو جناب ام فروہ نظر نہیں آئی۔ تو امام حسین نے جناب زینب سے پوچھا، بہن بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ بھابی کہاں ہے؟ تو بی بی نے بتایا، ایک خاتون نے آواز دی کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشتے خیمہ پہ چلی گئی۔ اب جا کے جناب زینب نے کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہے، شکرن شکرا حقاً حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ جناب زینب نے آواز دے کر کہا، بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں گنج شہیدہ میں جہاں بچے کا لاشا رکھا ہوا تھا، لاشا پامال ہو چکا تھا۔ بی بی نے امام حسین کو آواز دے کر کہا، بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ عزاداروں، امام حسین نے نہیں پوچھا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی، جو خون بھرا کرتا ہے، جو گھوڑوں کی ٹانپوں سے تار تار ہو گیا، مگر ایک ماں کی آرزو تھی۔ کچھ ہی دیر بعد امام حسین نے وہ کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی وہ کرتا اپنے خیمے میں لے گئی۔ عصر عاشور خیمے لٹے، یہ قافلہ 11 محرم کو اسیر ہوا، یہ قافلہ کوفہ گیا، کوفے سے شام گیا، شام میں اسیر رہا،
اسیری سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے. ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فروا نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ پھر کربلا سے مدینہ آیا. جیسے ہی مدینہ پہنچے نا تو بی بی ام فروا نے فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جنت البقیع اونٹ پہنچا تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی, گٹھڑی کھولی, خون بھرا کرتا نکالا, امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا. اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب مجلس میں بیٹھے تو تکلف کر کے نہ رویا کریں. جب آپ بلند آواز سے رو رہے ہوتے ہیں تو امام جعفر صادق دعا دے رہے ہوتے ہیں, یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں. پہلا لاشا جس پر امام بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا ہے. دوسرا لاشا سنیں گے جس پر حسین بہت روئے, وہ عباس. مڑ مڑ کر بھائی کا لاشا دیکھتے رہے, مڑ مڑ کر بھائی کا لاشا دیکھتے رہے. نہر کے کنارے چھوڑ آئے بھائی کا لاشا. تیسرا لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ علی اکبر کا لاشا. اللہ اکبر. فرمایا علی اکبر اب میری آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا. اے میرے لال تمہارے جانے نے میری آنکھوں کا نور لے لیا. عزیزانو چوتھے لاشے کا نام سنیں گے. چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے وہ اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ, کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضا قضائہ و تسلیما لامرہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں, ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں, دودھ پلانے والے بچوں کی مائیں بھی بیٹھی ہیں. جب جناب علی اصغر کا ذکر آیا کرے نا تو جناب رباب کو سلام ضرور کیا کرے. بڑا ذکر تھا اس بیوی کا, بڑا حوصلہ تھا جناب رباب کا. دو کمائیاں ہی تو تھی جناب رباب کے پاس, ایک سکینہ, ایک علی اصغر. ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی گود میں دے دیا, ایک کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گئے. رو رہے نا, جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا کتنا مشکل تھا. کوئی جناب زینب سے پوچھے. جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لائی ہیں جناب زینب. رونے والوں اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا. بی بی رباب کو لے کر آتے تھے, بی بی پھر چلی جاتی. جناب زینب نے کہا بھابی قافلہ تیار ہے, چلیں مدینے چلیں. تو روتے ہوئے فرمایا میرا مدینے میں کون ہے, میرا والی کربلا میں میری بچی اکیلی ہے. اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے. جب شام جائے نا جناب سکینہ کے مزار پر تو جالی سے قبر کی زیارت ضرور کیجیے گا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے, جو رونے آئے ہیں وہ تسلی کر کے روئیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ چوتھا لاشا ہے جو حسین اٹھا کے لائے. میرا دل کر رہا ہے کہ جناب رباب کو ایک اور سلام کروں. مولا حسین فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں سکینہ اور رباب نامی عورتیں ہوتی ہیں. رباب نے وفاداری کا حق ادا کر دیا, بی بی رباب نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. بڑا جگر تھا اس بی بی کا, بڑا جگر تھا اس بی بی کا. میرے ایک ہندوستان کے ملنے والے دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بنارس انڈیا میں ان کے امام بارگاہ سے عاشور کے دن تعزیے کا جلوس نکلتا ہے اور وہ بنارس کی کربلا میں جا کے جلوس ختم ہوتا ہے. عاشور کے دن جلوس نکلا, ابھی جلوس نکلا تھا کہ ہم 4 دوست اس رستے پہ چلے گئے جس رستے پہ جلوس کو جانا تھا تاکہ انتظامات دیکھ سکیں, صفائی ستھرائی دیکھ سکیں. کہنے لگے ہم آگے بڑھے تو ایک چاراہے پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں. قریب گئے تو ایک اور عجیب بات لگی کہ ہر ایک کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے. کہتے ہیں جب ہم برابر سے گزرے تو ایک ہندو عورت کی آواز آئی, بھائی مسلمان لگتے ہو؟ مولانا نے کہا کہ ہم نے کہا ہاں مسلمان ہیں. کہنے لگی مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ کہنے لگے میں نے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟
کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رو رہے ہیں نا اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ بلند آواز سے رونے والا جناب زہرا کے نزدیک محترم ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا طریقہ ہے۔ نظردارو، مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ پانی آیا۔ جناب زینب نے پہلے پانی بچوں کو پلایا، جب سکینہ کو دیا نا تو بی بی نے فرمایا بھوبی آپ مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں، آپ پہلے پانی پیئیں۔ جناب زینب نے فرمایا پہلے بچے پیتے ہیں پھر بڑے پیتے ہیں۔ یہ سن کے کوزہ اٹھایا اور بیابان میں جانے لگا۔ آواز آئی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا بھوبی اماں میرا علی اصغر پیاسا ہے۔ کیسے سکینہ کو بی بی نے پانی پلایا؟ اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ عجب نہیں جب گھونٹ لیتی ہو تو کہتی ہو بھوبی میرا بابا پیاسا مارا۔ عجب نہیں جب پانی کا گھونٹ لیتی ہو تو کہتی ہو بھوبی میرے چچا کے بازو کٹ گئے۔ کیسے ان بچوں نے پانی پیا، ان بیویوں نے پانی پیا؟ جب بیویاں پانی نہیں پی رہی تھیں تو امام سجاد سے جناب زینب نے کہلوایا۔ اب جناب سجاد امام زین العابدین جب کہیں گے تو حکم امام ہے، حکم امام پا کر بچوں نے اور بیویوں نے پانی پیا۔ ادب مانے ہیں، اس ممبر کی زبان ہے، اس زبان سے ہٹ کر بات نہیں کروں گا، میرا مجمع متوجہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھروں میں دودھ پیتے بچے ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، میں اشارے میں بات کروں گا، اللہ کرے بات منتقل ہو جائے۔ جناب رباب کو بھی پانی پلایا گیا۔ جناب رباب کو بھی کھانا کھلایا گیا۔ امام سجاد نے کہا اماں کھانا کھائیے، اماں پانی پی لیجئے۔ جناب رباب نے پانی پیا، کھانا کھایا۔ اشارے میں بات کروں گا، آدھی رات گزری تو سوتی ہوئی رباب اٹھی اور جناب زینب کے برابر میں آگے بیٹھی اور کہا مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ حق ہے اہل بیت کے مصائب پر رونا۔ اگر تاریخ اسلام کی کسی شخصیت نے رونے سے روکا ہے تو مولا صادق نے، مولا رضا نے، ائمہ اہل بیت نے رونے کا حکم دیا ہے۔ ہم اہل بیت کے حکم کے مطابق روتے ہیں۔ اجرکم اللہ، رو لیے، ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ جس حسین نے صبح سے عصر تک 72 لاشیں اٹھائے، اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی ہے؟ 3 دن زہرا کے لال کا لاشا، 3 دن نبی کے نوازے کا لاشا۔ اجرکم اللہ، جب ننھا سا لاشا علی اصغر کا قبر کے حوالے مولا نے کر دیا، اب کربلا کے میدان میں حسین اکیلے ہیں۔ میرے مولا میدان کربلا میں روانہ ہو رہے ہیں ذوالجناح پر بیٹھ کر۔ جب میدان میں پہنچے تو خطبہ ارشاد فرمایا، کچھ لوگوں نے میدان چھوڑتے ہوئے نظر آئے اور کچھ لوگ میدان کے اندر حسین پہ حملہ کرتے نظر آئے۔ میرے مولا کربلا کے میدان میں عاشور کے دن عصر کے وقت تنہا کھڑے تھے، اور جب میرے مولا نے آواز دی ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اور حملے کا جواب دینا شروع کیا تو فوجیں بھاگ رہی تھیں۔ جہاں حسین رخ کرتے تھے سپاہی بھاگتے تھے۔ جب فوجوں کو بھاگتے ہوئے امام دیکھتے تھے نا تو گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور نہر کی طرف رخ کر کے کہتے تھے عباس اپنے اکیلے مولا کا جنگ دیکھو۔ گنج شہیدہ کی طرف رخ کر کے کہتے تھے میرے شہسواروں اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو۔ 6 مہینے کے سفر سے لوٹنے والا ایک مسافر کوفے میں داخل ہوا، سفر پہ گیا ہوا تھا، 6 مہینے کے بعد کوفے میں داخل ہوا۔ کیا دیکھا؟ کوفے کی دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، کوئی چہل پہل نہیں ہے، کوئی آمد و رفت نہیں ہے۔ سوچنے لگا کوفے والے کہاں چلے گئے، کیا کوئی طاعون آ گیا، کوئی وبا آ گئی، کوفہ خالی کیوں ہو گیا؟
گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا. تو پہلا سوال بیٹی سے یہ کیا, بیٹا میں کوفے میں اندر آ رہا ہوں, کوئی مجھے نظر نہیں آیا, یہ کوفے کے مرد کہاں چلے گئے؟ کہ بابا جلدی کیجئے, دوبارہ گھوڑا تیار کیجئے, کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں, وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے. حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر کوفے میں کوئی مرد رہ گیا اور اس نے باغی پر جا کے تلوار نہ چلائی تو سزا کی دی جائے گی, گرفتار کر دیا جائے گا. بابا جائیے باغی کو مارنے جائیے, کہیں مخبری نہ ہو جائے اور آپ کو گرفتار کر نہ لیا جائے. کہنے لگا وہ باغی کون ہے؟ بیٹی سے پوچھنے لگا وہ باغی کون ہے؟ کہ بابا نام نہیں بتایا جا رہا, حاکم کا اعلان ہے نام سے تمہیں کوئی غلط نہ ہو, وہ حکومت کا باغی ہے, اسے مار دیا جائے, ہمیں نہیں پتا کون ہے. بابا جلدی جائیے. عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ باغی کیسا ہے, کون ہے, سارے لوگ اسے مارتے جا رہے ہیں. آخر کہتا ہے کہ میں نے گھوڑا پھر کسا, اپنی زین لگائی گھوڑے کی اور گھوڑے کو تیار کیا. جب گھوڑے پر بیٹھنے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے. مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائے, عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لے آئیے گا, میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں. عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھا اور کوفے سے کربلا روانہ ہوا. جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا. میں نے عجیب منظر دیکھا, ایک 56 سالہ بوڑھا زخموں سے چور ہے, اس کا امامہ کھل کے اس کی گردن پہ آ گیا ہے, ہزاروں کا لشکر اسے مارنا چاہتا ہے, مگر اس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے سپاہی بھاگنے لگتے ہیں. میں نے ایک سپاہی کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا تم اسے اکیلے سے ڈر کیوں رہے ہو؟ تم تو ہزاروں کی تعداد میں ہو, یہ اکیلا ہے, تم اسے ڈرتے کیوں ہو؟ تو اس نے بھاگتے ہوئے کہا تم بھی بھاگو, اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا. وہ کہتا پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کون ہے, مگر مجھے اتنا پتا تھا کہ اسے مار دوں گا تو جنگ ختم ہو جائے گی. عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا, ان کے گھوڑے کی چند ذرا کے فاصلے پر میرا گھوڑا میں قریب تر آ گیا. کہتا ہے میں نے تلوار نکالی اور سوچا ہی تھا کہ ان پہ حملہ کروں تو انہیں مڑ کر مجھے دیکھا. اس نے مجھے مڑ کر دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ. کہنے لگا میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے, یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ میں گھبرانے لگا یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے پکار رہا ہے؟ میں ابھی کھڑا سوچ رہا تھا کہ انہوں نے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ یمنی پتھر ہے, اپنی بیٹی کو جا کے دینا. میں باغی نہیں ہوں, میں نبی کا نوازا ہوتا ہے. عبداللہ امام کے پیروں میں گر گیا, مولا آپ ہے, تلوار نکال کے حسین کا دفاع کرنے لگا. امام نے فرمایا تلوار واپس رکھو اور واپس کوفے چلے جاؤ, کربلا چھوڑ دو. کہ مولا میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ سنیں گے عزتدارو, امام نے فرمایا کوفے واپس چلے جاؤ, 3 دن بعد میری زینب آئے گی, اسے چادریں لا کے دے دینا, میری ماں بہنوں کے سروں سے چادریں اٹھائے. امام زمانہ کے ضرور سورہ فاتحہ. یا حسین